اب سے اسکولوں میں بچوں کو قطاروں میں کھڑا نہیں کیا جائے گا جب بھی کوئی گیسٹ مہمان آئے گا، کیونکہ اگر ہم بات کریں سرکاری اسکولوں کی یا ہم نجی اسکولوں کی بھی بات کریں تو جب کوئی گیسٹ آتا تھا، مہمان آتا تھا اسکول میں وزٹ کے لیے، تو بچوں کو گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا تھا اور اس گیسٹ کی، اس مہمان کا استقبال کرنے کے لیے ان بچوں کو قطاروں میں رکھا جاتا تھا۔ اور آج ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے اس میں تمام سرکاری اسکولوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اب سے ایسا نہیں ہوگا، یعنی کہ جو اسکولی بچے ہیں، ایک اسکول میں جو بچے زیر تعلیم ہوتے ہیں، انہیں آپ جب گھنٹوں لائنز میں کھڑا رکھتے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ کسی مہمان کو آنا ہوتا ہے، چاہے وہ پھر اسکول ایجوکیشن کا ہو یا کوئی دیگر ڈپارٹمنٹ کا ہو، اور محض اس چیز کے لیے آپ بچوں کو جب گھنٹوں لائنز میں کھڑا رکھتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں پر کہیں نہ کہیں برا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس آرڈر میں یہ بھی لکھا گیا ہے اجازت نامے میں کہ جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں اب سے ان اسکولوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جو بچے ہیں وہ اسکول میں پڑھائی کرنے کے لیے آتے ہیں اور انہیں پھر گھنٹوں بٹھا دیا جاتا ہے ایک گیسٹ کے، ایک مہمان کے استقبال کے لیے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور یہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر مسٹر تصدق حسین میر کی جانب سے آج جو ہے اجازت نامہ جاری کر کے کہا گیا ہے کہ ایسا اب آگے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک آفیسر کو، ایک اسکول ٹیچر کو یا ہم کہیں پرنسپل کو جب جوائن کرنا ہوتا ہے دوسرے ادارے میں، اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے یا پروموشن ہوتی ہے، اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک بڑی فنکشن رکھی جاتی ہے، جس کو لے کر کہیں نہ کہیں بڑی فنکشنز میں خرچہ بھی کافی ہوتا ہے، اور اس سے بھی کہیں نہ کہیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سب سے پہلے ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کہیں پر ضرورت ہے تو ایسا کرے کہ ایک نارمل سا جو وہاں پر آپ تقریب اگر رکھتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کمی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مہمان جب آتے ہیں تو بچوں کو کھڑا رکھا جاتا ہے، اس سے ان کی تعلیمی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں لکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی جوائننگ ہوتی ہے کسی نئی ٹیچر کی، پرنسپل کی، تو اسے ہم پھر پلاسٹک جیسے کہ ہم پھول دیتے ہیں جو کہ پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے، اور اس سے ماحول پر، انوائرنمنٹ پر جو ہے بھی غلط تاثر، غلط اثر پڑتا ہے، اور اسے بھی جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو پھول وغیرہ ایز گفٹ دینا بھی ہے کسی کو اسکول میں جب جوائننگ ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتا ہے، کسی کی پروموشن ہوتی ہے، تو وہ ایک سمپلی اوریجنل پھول دے سکتا ہے۔ اور ان چیزوں کا ذکر آج جو ہے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی اسکولی بچے ہیں، اسکول میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، انہیں گھنٹوں کھڑا نہ رکھا جائے جب بھی کسی گیسٹ کو آنا ہو، چاہے وہ اسکول ایجوکیشن کا ہو یا پھر دیگر محکموں کا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی فنکشن اسکولز میں ہوتی ہیں، ان فنکشنز کو کم کرنے کی، چھوٹی فنکشنز رکھی جائے جس پہ خرچہ بھی کم ہو، یہ بھی کہا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل بھی ہم ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کی بات کریں تو کافی سارے آرڈرز نکالے گئے، اور پرائیویٹ اسکولز کے لیے بھی نکالے گئے اور سرکاری اسکولز کے لیے بھی، لیکن گراؤنڈ پہ کہیں نہ کہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس سے قبل جو ہے بچوں کے بیگز کے وزن کو لے کر آرڈر جاری کیا گیا تھا، لیکن اس پہ بھی جب گراؤنڈ پر دیکھا گیا تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور ایسے کافی سارے آرڈرز ڈائریکٹر کی جانب سے اس سے قبل بھی نکالے گئے سرکاری اسکولوں اور نجی اسکولوں کے لیے، لیکن دونوں میں سے ان آرڈرز کو کسی نے بھی لاگو نہیں کیا۔ ایسی کافی سارے مثالیں ہیں ہمارے پاس،
اور ایسے کافی سارے آرڈرز بھی ہیں. فی الحال یہ آج کا آرڈر ہے جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری اسکول میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو گھنٹوں قطاروں میں کھڑا نہیں رکھنا چاہیے جب کسی گیسٹ کو آنا ہو، کیونکہ بچہ جو آتا ہے اسکول میں وہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، نہ کہ ان فنکشنز میں جو ہے وہاں پر حصہ لینے کے لیے آتا ہے. اور پھر آپ کھڑے رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ بچے کے لیے بھی ایک ڈس ریسپیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھڑا اس کو رکھا جاتا ہے گھنٹوں کے لیے. اور جب وہاں پر فنکشن ہوتی ہیں تو ٹیچرز ہوتے ہیں یا پھر جو مہمان ہوتے ہیں ان کی مہمان نوازی اچھے سے ہوتی ہیں، انہیں جو ہے اچھے پکوان دیے جاتے ہیں، لیکن بچوں کو کہیں نہ کہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور اس سے بھی ان پر برا اثر پڑتا ہے. فی الحال یہ آج کا آرڈر، اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیسے اسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے سرکاری اسکولوں کے اندر، اور کیا اس آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، یا جو اس سے قبل آرڈر آئے ہیں ابھی تک ڈائریکٹر کی جانب سے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، کیا یہ آرڈر بھی اسی لسٹ میں جائے گا. دیکھتے رہیے تامل ارشاد، آپ کو دیکھتے رہیں گے پل پل کی خبر.